وضرب لہم مثلا، بیان کیجیے ان کے لیے مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، کہ ہم نے عطا کیے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان دونوں کو گھیرا ہوا تھا کھجوروں نے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے لگائی تھی ان دونوں کے لیے، وجعلنا، اور ہم نے لگائی تھی بینہما، ان دونوں باغوں کے درمیان، زرعا، کھیتی۔ یعنی کہ یہ دو آدمی تھے۔ آپ نے پیچھے یہ واقعہ سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مشرکین مکہ جو ہے وہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اس وقت غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے بات سننے آئے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ اٹھا دیں، کیونکہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ تو وہ پورا واقعہ آپ نے سن لیا۔ تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہے نبی آپ ان کو یہ واقعہ سنا دیں۔ تفسیر در منصور میں ہے، شام کا ایک علاقہ ہے رملہ، یہ اس کا شہر ہے۔ اس کے پاس ایک نہر تھی، وہاں پر ایک امیر شخص رہتا تھا، لیکن یہ امیر شخص ایسا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، شرک کرتا تھا، اور قیامت پر اس کا یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو باغ جو ہے وہ انگوروں کے عطا کیے ہوئے تھے، اور ارد گرد جو ہے وہ کھجوریں وغیرہ تھی، درمیان میں کھیتی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پھل جو ہے جو اس وقت کی ضرورت تھی اس کے باغوں میں لگتے تھے۔ اب اس کا ایک ساتھی تھا جو موحد تھا، مسلمان تھا، اس نے اس سے یہ بات کہی، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور قیامت پر یقین رکھو کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو اب یہ بات کہنے لگا، دیکھو تم کیا ہر روز مجھے یہ بات کہتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی، اور اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤں۔ تو کہنے لگا دیکھو میرا گمان تو یہ نہیں ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، قیامت کبھی قائم بھی ہوگی۔ تو خیر اس آدمی نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو باغات وغیرہ تھے، جس کے متعلق یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے نہیں یقین آتا کہ یہ کبھی ختم بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باغوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اب یہ بعد میں پھر پچھتانے لگا۔ تو اس واقعے کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، بیان کیجیے ان کے لیے مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ عطا کیے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان دونوں کو گھیرا تھا کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان میں کھیتی بھی لگائی تھی، کلتا الجنتین، دونوں جو باغ تھے، آتت اکلہا، وہ لاتے تھے اپنا پھل،
ولم تظلم منہ شیئا، اور پھلوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی جتنا پھل لانا چاہیے تھا اتنا ہی پھل لاتے تھے، کمی پھلوں میں نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہارا، اور ہم نے چلائی ان دونوں کے درمیان نہارا، نہر، جس سے پانی وغیرہ بھی ان پھلوں کو لگتا تھا۔ وکان لہ ثمر، اور تھے اس کے لیے اور بھی بہت سارے پھل، یعنی صرف یہ نہیں کہ یہی پھل تھے، ان کے علاوہ اور جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ پھل بھی اسے ملتے تھے۔ فقال لصاحبہ، پس کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک، دیکھو میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالن، مال کے اعتبار سے، واعز نفرا، اور زیادہ ہوں تعداد کے لحاظ سے۔ یہ جو مشرک تھا یہ دوسرے ساتھی سے کہنے لگا، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا، جیسا کہ آج کل کے مالدار لوگ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا نا، ہمیں مال کیوں دیتا، ہمیں اتنی اولاد کیوں دیتا؟ یہ اولاد دینا اور مال دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے یہ دلیل پکڑتے ہیں، اس وقت اس مشرک نے بھی ایسے ہی دلیل پکڑی تھی، کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں تم سے، اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں۔ ودخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال، وہ کہنے لگا، ما اظن، میں یہ خیال نہیں کرتا کہ ان تبید ھذہ ابدا، کہ یہ باغ کبھی ہلاک بھی ہوگا، ختم بھی ہوگا، کیونکہ دیکھیں ظاہری طور پر باغ کے ہلاک ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی میسر نہ ہو، اور اسی طریقے سے کوئی ان باغات کو صاف کرنے والا نہ ہو۔ تو اس نے تو پیچھے بات کہہ دی تھی، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال میں بھی زیادہ ہوں، تعداد میں بھی۔ تو وکان لہ نہر، اور نہر بھی تھی، نہر سے پانی وغیرہ بھی لگ جاتا تھا، اور باقی جو کام تھے، تعداد، مال تھا تو لازمی بات ہے خادم بھی تھے، تو اس وجہ سے وہ ان سے کام وغیرہ بھی کرواتا تھا۔ اس وجہ سے ظاہری طور پہ اس نے دیکھ کے یہ بات کہی کہ ان تبید ھذہ ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی ہلاک بھی ہوگا، کبھی ختم بھی ہوگا۔ اور دوسری بات اس نے یہ بات کہی، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور قیامت کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ نہیں آئے گی۔ وما اظن الساعۃ، اور میں نہیں گمان کرتا قیامت کے بارے میں، قائمۃ، یہ کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، البتہ میں ضرور پاؤں گا، خَيْرًا مِنْهَا، ان باغوں سے بہتر، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ۔ قال لہ صاحبہ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، یعنی مشرک سے موحد نے کہا، مشرک سے مومن نے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا، خلقک من تراب، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے۔ دیکھیں، خلقک من تراب، تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا،
تو آگے ان کی یہ آگے ساری نسل در نسل چلتی رہی ہے. تو اس وجہ سے فرمایا خلقک من تراب، تمہاری جو اصل ہے یعنی حضرت آدم، ان کو ہم نے کیا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا ہے. جب اصل مٹی سے ہے تو نقل تو آگے جتنی بھی ہے نسل یہ تو ہے ہی مٹی سے. نمبر 2، خلقک من تراب، تجھے پیدا کیا مٹی سے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا نطفہ سے، منی سے، اور یہ منی جو بنتی ہے یہ بنتی ہے پھلوں سے، اور یہ پھل وغیرہ یہ اگتے ہیں زمین کے اندر، مٹی کے اندر. تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے خلقک من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم سواک، پھر اس نے تجھے ٹھیک کیا، رجلا، مرد بنا کے. ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے ٹھیک کیا، رجلا، مرد کے اعتبار سے. لیکن واللہ ربی، وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی، یا شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. ولولا اذ دخلت جنتک، اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جس وقت تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، قلتا، تو یہ بات کہتا ماشاء اللہ، یہ تو نے کیوں نہیں کہا جو اللہ تعالیٰ چاہے. لا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. ان ترانی، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، اقل منکا، ان ترانی انا، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ انا اقل منکا، کہ میں کم ہوں تم سے، مالن، مال کے اعتبار سے، وولدا، اور اولاد کے اعتبار سے. فعسى ربی، بس قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی خیرن، یہ کہ وہ مجھے عطا کر دے، خیرن، بہت بہتر، من جنتی کا، تیرے باغوں سے. ویرسل علیہ، اور وہ بھیج دے، علیہ، ان باغوں پر، حسبانا من السماء، آسمان سے بجلی. فتصبح، بس ہو جائے وہ باغ، سعیدا زلقا، میدان صاف کیا ہوا. یعنی تو فخر یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باغات دیے ہیں، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، تو اس وجہ سے تو فخر کرتا ہے. اور اللہ کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں ہے کہ اللہ ایک گھڑی میں تیرے ان باغات وغیرہ کو بالکل ختم کر دے، اور مجھے اس وقت کوئی نہیں دیا، اور اللہ تیرے باغوں سے بہتر جو ہے وہ مجھے باغات وغیرہ عطا کر دے، مال وغیرہ عطا کر دے، اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور باقی تو یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال دیا ہے تو یہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. دیکھو مال دینا، اولاد دینا، یہ رضا کی دلیل نہیں ہے. مال اور اولاد دینا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا، اس کے مقابلے میں تو تیرے پاس کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ قارون جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی تو نہیں تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں عطا کیا. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، فقر و فاقہ میں رہتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی تھے، لیکن مال عطا نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے مال
دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا فتصبح سعیدا زلقا، پھر وہ ہو جائے وہ باغ سعیدا زلقا، میدان بالکل صاف، او یصبح ماؤہا، یا ہو جائے اس باغ کا پانی غوراً بہت گہرا۔ یہ زمین سے نکلتا ہے نہر وغیرہ سے، اللہ تعالیٰ اس نہر کو ہی صاف کر دے، ختم کر دے، اس پانی کو زمین میں گہرا ہی کر دے۔ جب پانی ختم ہو جائے گا تو تیرے باغوں کو نہیں لگے گا، تو لازمی بات ہے وہ خشک ہو جائیں گے۔ فلن تستطیع، پس تو ہرگز طاقت نہیں رکھے گا لہو طلبا، اس کو حاصل کرنے کی، طلب کرنے کی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے پھلوں کا۔ فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کہ وہ ملتا تھا اپنے ہاتھوں کو، علامہ اس چیز پر انفق فیہ، جو اس نے اس باغ میں خرچ کی تھی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرا ہوا تھا عَلَى عُرُوشِهَا، اپنے چھپروں پر۔ وَيَقُولُ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہیں تھی اس کے لیے کوئی ایسی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ یعنی اس وقت کہتا تھا کہ میرے خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو اب خادم اور نوکر چاکر اسے بھول گئے ہیں، اب کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود انتقام لے سکتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ، وہاں پر اختیارات، للہ الحق، اللہ ہی کے لیے ہیں، الحق جو برحق ہے۔ اس وجہ سے یہ اختیارات چاہے دنیا ہو آخرت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ وَخَيْرٌ، وہ بہتر ہے، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، بدلہ دینے کے اعتبار سے، وَخَيْرٌ، اور بہتر ہے، عقبا، انجام کے اعتبار سے۔